بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ سابقہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشارت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت دانیال کی بشارت۔ بادشاہت کی تاریخ میں بقت نظر ایک عجیب متضاد کردار ہے، جس کے مزاج میں وہ تمام باتیں سمائی ہوئی تھیں جو بادشاہت کا خاصہ ہوتی ہیں، اور ایک مطلق العنان شخص کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں۔ بخت نصر نے ایک حکم جاری کیا جس نے اہل دربار کا سکون چھین لیا۔ ہر طرف بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ہوائیوں کے بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، مگر بیدار ہوتے ہی بھول گیا۔ صرف اتنا یاد رہا کہ خواب بڑا حیرت انگیز اور عجیب و غریب تھا۔ ارکان سلطنت کو بلا کر نادر شاہی حکم جاری کیا کہ بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ ذوالِ قرآن نعمت نے دست بستہ عرض کیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بخت نصر نے درباریوں کو حکم دیا کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے اندر خواب تعبیر پیش کر دو، ورنہ سب کو قید حیات سے رہائی دلا دی جائے گی۔ سب کو جان کے لالے پڑ گئے، موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ یہ شاہی حکم نامہ حضرت دانیال علیہ السلام کے کانوں تک بھی پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، بادشاہ کو جا کر بتا دو، میں خواب تعبیر بیان کر سکتا ہوں۔ ساتھی نے کہا، مزاج شباں بہت نازک ہوتا ہے، خدا نخواستہ خواب بادشاہ کے مزاج پر گراں گزرا یا اسے پسند نہ آیا تو آپ کی ذات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور میں آپ کے لیے یہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔ اگرچہ میں جانتا ہوں یہ خواب تعبیر اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو اندیشہ نہ کر، میرا ایک رب ہے، ضرورت پڑنے پر وہ مجھے حسب خواہش ہر چیز کا علم دے دیتا ہے۔ پیغام رسانی کے بعد حضرت دانیال کو دربار شاہی میں طلب کر لیا گیا۔ بخت نصر اپنے سر پر تاج شاہی رکھے تخت پر پورے جاو جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کے آداب میں یہ بات داخل تھی کہ ہر آنے والا بحضور شاہ سجدہ میں گر جاتا تھا۔ حضرت دانیال گئے لیکن سجدہ نہ کیا۔ یہ عمل اس کے خلاف بغاوت کے مترادف تھا، جسے بادشاہ نے بطور خاص محسوس کیا اور وقار شاہی قائم رکھتے ہوئے سب کے سامنے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ تخلیہ کا حکم دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا، تو نے شاہی آداب اور درباری تقاضے ملحوظ نہیں رکھے، کیا وجہ ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، میرے علم کی ایک خاصیت ہے جو تو نے سن لی۔ یہ علم عطا کرنے والا میرا ایک رب ہے، اس کا حکم ہے میں اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے تجھے سجدہ کر دیا تو وہ میرا علم چھین لے گا، پھر میں تیرے سامنے بے علم رہ جاؤں گا اور تو مجھے قتل کر دے گا، اس لیے میں نے قتل کی بجائے سجدہ نہ کرنے کو آسان سمجھا۔ بخت نصر خوش ہو گیا اور بولا، اپنے مالک کے وفادار اور اطاعت گزار لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے تو نے جو کچھ کیا میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اب اس نے خواب کی بات کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، خواب، تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر تھے مگر سر آسمان تک پہنچا ہوا تھا۔ اس کا بالائی حصہ سونے کا، پیٹ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا تھا۔ پاؤں مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا جس نے بت کے تمام حصوں کو پاش پاش کر دیا۔ پھر وہ پتھر بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا اور ہر طرف اس طرح پھیل گیا کہ اور چیزیں نظر آنا بند ہو گئیں۔ تعبیر۔ بت سے مراد مروجہ مذاہب و رسوم اور بت پرستی کے طور طریقے ہیں۔
پتھر سے مراد اللہ کا دین ہے جو باطل ادیان عالم کو مٹا کر رکھ دے گا اور خود ہر طرف پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک نبی امی کو مبعوث فرمائے گا اور تمام جھوٹے ادیان و امم کا قلعہ کما کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے حق کو خالص کرے گا، باطل کو مٹائے گا، گمراہوں کو ہدایت اور ان پڑھوں کو علم عطا کرے گا۔ اس کی بدولت ضعیفوں کو قوت اور ذلیلوں کو عزت بخشے گا اور کمزور و ناتواں لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ شکریہ۔